السلام علیکم۔ بد کردار کے 32 تحریر نور آصف۔ سب سے پہلے آج میں سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگ ناول بد کردار کو بہت پسند کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ستمگر کو بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کے جو کمنٹس آتے ہیں وہ میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، مجھے ایف بی پر بھی جوائن کریں پلیز، اور کمنٹس میں تو لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ، اللہ پاک اب سب کی من کی ہر جائز مراد پوری کرے، آمین۔ میرال لاؤنج میں بیٹھی کب سے شامیر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے اس دن شامیر کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ ویسے شامیر، مجھے آج ایک بات کی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی بہن پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا بدن ہی نہیں، اس کی روح بھی زخمی کرتا ہے، چاہے مرد بھائی ہو، باپ ہو یا پھر شوہر۔ مرال دکھی دل کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، شامیر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مرال کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ وہاں صوفے پر ہی بیٹھے بیٹھے ٹیک لگائے سو گئی۔ شامیر گھر میں داخل ہوا تھا کہ اسے لاؤنج میں بلیک آنچل نظر آیا۔ شامیر لاؤنج میں داخل ہوا، مرال فنکشن والی ڈریس میں ہی صوفے پر سو رہی تھی اور کافی انکمفرٹیبل لگ رہی تھی۔ چہرے پر میک اپ تو نہیں تھا، مگر چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ دوپٹہ زمین پر پڑا تھا۔ وہ شامیر کے سامنے اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت جلوہ گر تھی۔ سانسوں کا چلتا زیرو بم اس کے بدن میں جیسے ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ لمبے براؤن کھلے سلکی بال پشت پر بکھرے تھے اور کچھ لٹیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شامیر کتنی ہی دیر تک پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر ذرا سا جھک کر اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے تھے۔ مرال ہلکا سا کسمسائی تھی۔ شامیر پریشان ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں بغیر کچھ اوڑے سو رہی تھی اور موسم بدل رہا تھا۔ مرال کو بلیک ڈریس میں اور دوپٹے کے بغیر دیکھ کر شامیر کے منہ زور جذبات امڑ کر آئے تھے، جنہیں وہ کتنے دنوں سے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مرال کو دیکھ کر آج پھر پوری طرح بیدار ہوئے تھے۔ شامیر نے جھک کر مرال کی گردن کے تھوڑا نیچے تل، جس کا وہ دیوانہ تھا، وہاں پر اپنے پرحدت لب رکھے۔ تل کو چھونے کی دیر تھی، شامیر کے اندر جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ شامیر مرال کی گردن کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ مرال نیند میں کسی کے لمس کے احساس سے جاگی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شامیر اس پر جھکا، اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ مرال نے ایک دم ہڑبڑا کر شامیر کو خود سے دور کیا تھا۔ شامیر مرال سے دور ہوا۔ مرال شامیر کی لال سرخ آنکھوں میں ہلکورے لیتے جذبوں سے نظریں چراتی سرخ پڑی تھی۔ شامیر بھی خود پر کنٹرول کرتا پیچھے ہوا۔ مرال صوفے پر سرخ چہرہ لیے انگلیاں چٹکھاتے بیٹھی تھی اور شامیر صوفے کے پاس کھڑا سرخ آنکھوں سے مرال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شامیر نے مرال کو پکارا، یہاں پر ایسے کیوں سو رہی ہو؟ چلو جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو۔ شامیر خود پر اور اپنی کیفیت پر قابو پاتا ہوا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ شامیر! مرال کی آواز پر شامیر رکا تھا۔ بولو۔ شامیر نے پلٹ کر اپنا رخ مرال کی طرف کیا۔ مرال اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلاتی ہوئی شامیر کے پاس آئی تھی۔ مجھے آپ سے سوری کرنا تھا۔ اس دن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں جانتی ہوں مجھے آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا، مگر میں اتنا ڈر گئی تھی کہ لائبہ کو باقر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے اس ٹائم جو صحیح لگا میں نے وہ کیا، مگر مجھے احساس ہے کہ مجھے ایسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ مرال آہستگی سے شامیر کو وضاحت دینے لگی۔ شامیر نے ہنکار بھرا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے لائبہ کو کیسے بچایا؟
شامیر نے استہزائیہ سوال کیا۔ مرال نے ایک نظر اٹھا کر شامیر کو دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے مرال، تم نے لائبہ کو کیسے بچایا؟ وہ شامیر، میں آپ کی پسٹل لے کر گئی تھی، بس اسی سے باقر کو ڈرایا تھا۔ مرال اتنی آہستگی سے بولی تھی کہ شامیر نے بہت مشکل سے اس کے الفاظ سنے تھے۔ شامیر نے مرال کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ اوہ، میری بہادر بیوی پسٹل لے کر گئی تھی۔ ایک منٹ رکو مرال۔ شامیر سیڑھیاں کراس کرتا ہوا اپنے روم میں گیا اور تھوڑی دیر بعد شامیر واپس آیا۔ شامیر کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ پکڑو اسے۔ شامیر نے مرال کی طرف پسٹل بڑھایا۔ مرال ہونکوں کی طرح شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ پکڑو اسے، شامیر سرد آواز میں بولا۔ مرال نے شامیر سے کانپتے ہاتھوں سے پسٹل لی۔ چلاؤ اسے۔ شامیر کی بات پر مرال نے حیرانگی سے شامیر کو دیکھا۔ شامیر، مرال کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ آئی سیڈ مرال شوٹ، لیکن شامیر، مرال تذبذب کا شکار تھی۔ شامیر کا لہجہ انتہائی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ شامیر، اتنی رات کو آواز سے سب جاگ جائیں گے، مرال کانپتے لہجے میں بولی۔ سائلنسر لگا ہوا ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ شوٹ، شامیر بولا۔ مرال ابھی تک پسٹل ہاتھ میں پکڑے گمسم کھڑی تھی۔ آئی سیڈ شوٹ، شامیر چیخا تو مرال ایک دم کانپی تھی اور جلدی سے ٹریگر دبایا، مگر یہ کیا، مرال کے ٹریگر دبانے سے گولی نہیں چلی تھی۔ شوٹ کرو مرال، شامیر نے دوبارہ سے کہا۔ مرال نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ ٹریگر دبایا، مگر ابھی بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ مرال کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ مرال نے کانپتے ہاتھوں سے شامیر کو دیکھا، جو ہونٹوں پر انگلیاں رکھے مرال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شامیر کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ شامیر نے انگلیاں چہرے پر رکھ کے ہی اسے اشارے سے شوٹ کرنے کو کہا۔ مرال نے تھوک نگل کر دوبارہ سے ٹریگر دبایا تھا، مگر 2.5 کے 3 بعد مرال نے بے بسی سے شامیر کی طرف دیکھا۔ شامیر نے مرال کے ہاتھوں سے پسٹل لیا تھا اور مرال کو ایک نظر دیکھا۔ شامیر نے چیمبر چڑھایا۔ میری جان، شوٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ چیمبر کھینچتے ہیں۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے مرال کو سمجھایا، جو فک چہرے سے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ چلو پکڑو، اب شوٹ کرو، شامیر نے مرال کو بہت پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ مرال نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ٹریگر دبایا، مگر کچھ نہیں ہوا تھا۔ مرال نے آنسو لیے شامیر کو دیکھا۔ میری جان، ٹریگر پر ذرا اپنی نازک انگلیوں کا دباؤ بڑھاؤ، شامیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مرال نے پوری جان لگا کر ٹریگر دبایا تھا، مگر صرف ایک کلک کی آواز آئی تھی، جس پر مرال نے ہڑبڑا کر پسٹل کو چھوڑ دیا۔ وہ مرال کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ شامیر نے تعصب سے مرال کو دیکھتے ہوئے پسٹل زمین سے اٹھائی تھی اور پسٹل کا میگزین نکالا تھا، جو کہ خالی تھا۔ یقیناً اس دن بھی آپ نے چیک کرنے کی زحمت تو نہیں کی ہوگی کہ پسٹل میں گولیاں ہیں کہ نہیں۔ مرال پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ شامیر کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ مرال کے رہے سہے حواس بھی گم کر رہی تھی۔ شامیر نے میگزین میں گولیاں ڈالی تھیں اور مرال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور پسٹل کو مرال کے ہاتھوں میں پکڑا کر خود بھی پسٹل پکڑی تھی۔ مرال کی انگلیاں ٹریگر پر رکھ کر اپنی انگلیوں کا دباؤ ٹریگر پر بڑھایا تھا۔ پسٹل سے گولی نکل کر سامنے ٹیبل پڑے واز کو جا کر لگی۔ واز چھناکے سے چکنا چور ہو گیا۔ مرال ایک دم اچھلی اور چیخ مار کر شامیر کے گلے لگی تھی۔ اب کی بار حواس باختہ شامیر ہوا تھا، بلکہ اچھا خاصا بوکھلا گیا تھا۔ اس کی بیوی قیامت بنی اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مرال کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ مرال نے شامیر سے الگ ہونا چاہا۔ شامیر نے مرال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔
شامیر کی بھاپ چھوڑتی گرم سانسوں سے مرال کی سانسوں کی آمد و رفت جیسے ٹوٹنے لگی تھی۔ مرال نظریں جھکائے شامیر کی باہوں میں کھڑی تھی۔ قسمی شامیر کی بات پر مرال حیران ہوئی تھی اور نظریں اٹھا کر شامیر کو دیکھا، مگر ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ شامیر کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی اور فوراً سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ قسمی مرال شامیر نے مرال کی کمر پر اپنا دباؤ بڑھا کر اسے خود کے اور قریب کیا۔ مرال ہلکا ہلکا شامیر کی قربت میں لرزنے لگی تھی۔ شامیر کی قربت میں آج بھی اس کی حالت غیر ہو جاتی کہ نظریں اٹھانا دو بر ہو جاتا تھا۔ شامیر کتنی دیر مرال کے چہرے کو دیکھتا رہا جو نظریں جھکا کر اس کی باہوں میں کھڑی تھی۔ شامیر ایک دم استہزائیہ ہنسا تھا۔ مرال نے حیرانگی سے نظر اٹھا کر شامیر کو دیکھا۔ سمجھ نہیں آتا مرال تمہارے کتنے روپ ہیں۔ میرے پاس جب تم آتی ہو ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار میری قربت سہ رہی ہو۔ نظر اٹھا کر مجھے دیکھنا تم سے محال ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی شرماتی ہو، ویسے ہی جھجکتی ہو جیسے نکاح کے بعد پہلی دفعہ میں نے تمہیں چھوا تھا، اور تمہارا یہ روپ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد ہر دفعہ مجھے تمہارا اور دیوانہ کرتا تھا۔ پتہ ہے مجھے تم میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تمہارا یوں شرمانا، جھجکنا، مجھ سے گریز برتنا مجھے اور پاگل کر دیتا ہے۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ مرال جو شامیر کی قربت میں پہلے ہی لرز رہی تھی، شامیر کے چھوڑنے پر لڑکھڑائی تھی۔ شامیر نے دوبارہ سے اسے باہوں میں لیا تھا۔ شوہر سے اتنا شرماتی ہو، تب یہ شرم کہاں تھی مرال جب تم نکاح کے بعد فون پر کسی غیر مرد سے باتیں کرتی تھی؟ شامیر کرب سے بولا تھا۔ شامیر مرال نے زخمی نظروں سے شامیر کو دیکھا جو پھر اس کے کردار پر وار کر رہا تھا۔ شامیر نے مرال کو آہستگی سے چھوڑا۔ شامیر نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ زیان قیوم کی آوازیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ شامیر کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اس کی مرال ایسی نہیں ہے، مگر وہ کیا کرتا؟ مرال نے اسے خود بتایا تھا۔ اگر یہ بات اسے کوئی اور بتاتا وہ کبھی بھی یقین نہ کرتا، لیکن دکھ تو یہی ہے کہ مرال نے اسے خود بتایا۔ آئی ایم سوری، شامیر نے مرال کو دیکھتے ہوئے کہا جو نظریں جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ شامیر نے جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا اور اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ شامیر نے نرمی سے اپنے ہونٹ مرال کے ہونٹوں پر رکھ کر اپنا تسلط جمایا تھا۔ کافی دیر تک مرال پر اپنا نرم لمس بکھیرتا رہا اور پھر بہت احتیاط سے مرال سے الگ ہوا۔ اس دن تمہاری اور لائبہ کی قسمت اچھی تھی کہ اس خبیث انسان کو اندازہ نہیں ہو پایا کہ پسٹل خالی ہے، یا پھر تمہیں اس کا استعمال نہیں آتا۔ ایک پل کے لیے سوچو، اس کے ساتھ اس دن کمرے میں کوئی اور بھی ہوتا تو؟ شامیر نے گہرا سانس بھرا تھا اور ضبط سے اپنی مٹھیاں سخت سے بند کی تھیں۔ اس سے آگے سوچ کر مرال میں مرنے والا ہو جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں مرال تمہاری انٹینشن اچھی تھی لائبہ کو بچانے کی، اس کے لیے میں تمہارا احسان مند رہوں گا، مگر تم نے لائبہ کو بچانے کے لیے اپنی عزت اور جان داؤ پر لگائی، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تمہاری جان مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور تمہاری عزت میری عزت ہے۔ اگر کوئی میری عزت کو جانتے بوجھتے خطرے میں ڈالے، اس انسان کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ شامیر کہتے ہوئے مرال کے ماتھے پر اپنا نرم لمس چھوڑتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں پر؟ کھولو مجھے۔ باکر پچھلے 1 گھنٹے سے چلا رہا تھا۔ لے آئے اسے۔ شامیر اپنے فارم ہاؤس میں داخل ہوا تھا اور اپنے خاص آدمی کرم الہی سے مخاطب ہوا۔ جی سر، آپ کے حکم کے مطابق اسے تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا ہے، وہ مؤدبانہ بولا۔ شامیر ہنکار بڑھتا ہوا تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر باکر نے اپنی گردن اوپر اٹھائی تھی۔ باکر کے ہاتھوں کو چیئر کے ساتھ باندھا گیا تھا اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟
باقر نے چلا کر پوچھا۔ بتا دیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے تمہاری اچھی طرح خاطر تواضع کر لیں۔ شامیر نے پاس کھڑے کرم الہی کو اشارہ کیا تھا۔ کرم الہی نے اچھی خاصی مکے اس کے چہرے پر مارے، اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ باقر کے ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ شامیر کے اشارے پر کرم الہی پیچھے ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ باقر نکاحت زدہ عالم میں بولا۔ شامیر نے کرم الہی کو اشارہ کیا تھا جو اس کے اشارے پر باہر چلا گیا۔ شامیر نے اٹھ کر باقر کی آنکھوں سے پٹی اتاری تھی۔ شامیر درانی؟ باقر کے منہ سے نکلا۔ ہاں، میں کیا سمجھ رکھا تھا تم نے کہ تم اتنا سب کچھ کرو گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ شامیر غرایا۔ باقر ہنسا تھا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ کچھ نہیں کر سکا۔ شامیر نے زور در پنچ باقر کے منہ پر مارا تھا۔ یہ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو نا، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا مسٹر شامیر درانی۔ ملک مرتضیٰ کا بیٹا ہوں میں۔ باقر نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو زور لگا کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں شامیر درانی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو مجھے آزاد کر دو، ورنہ میرا باپ تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا۔ باقر چیختے ہوئے بولا۔ تمہارے خلاف میں نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں، بہت سی لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے ہتھیانا، ان کی ویڈیوز بنانا، ان سب کا ریکارڈ میرے پاس ہے۔ جس ملک مرتضیٰ کی مجھے تو دھونس دے رہا ہے، عنقریب وہی اپنا منہ چھپاتا پھرے گا۔ شامیر نے اپنی ایک ٹانگ باقر کی چیئر پر رکھی اور ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے کہا۔ باقر شامیر کی بات پر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے صحت یوز کرنے کی بیماری ہے، اور میں اونچے گھرانے کی لڑکیوں کو ٹریپ کرتا ہوں اور ان کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہوں، پھر انہی کے باپ اور شوہروں کی کمائی پر عیش کرتا ہوں۔ اوہ، تو ملک مرتضیٰ نے تجھ سے دلالی کروا کر پیسہ کمایا ہے؟ شامیر نے اطمینان سے کہتے ہوئے باقر کے منہ پر زوردار پنچ مارا تھا۔ باقر کا منہ دوسری طرف ڈھلک گیا۔ آج تک میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو تم کیا کر لو گے؟ جس میڈیا کی دھمکی دے رہے ہو، انہیں ہر مہینے بھر بھر کے نوٹوں کی گٹھیاں جاتی ہیں۔ میڈیا کے منہ سے ہمارے لیے شہد ہی نکلے گا، کیونکہ ہم انہیں شہد جو کھلاتے ہیں۔ باقر ملک استہزائیہ شامیر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہارا ابھی تک شامیر درانی سے پالا نہیں پڑا، اس لیے یہ سب کچھ بول رہے ہو۔ شامیر باقر کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ تم جیسے تو میں نے بہت دیکھے ہیں، ہاں، مگر تمہاری بیوی جیسی کوئی نہیں دیکھی۔ اف، کیا چیز ہے! گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے میں نے، مگر اتنی شفاف ندی نہیں دیکھی۔ قیامت ہے قیامت، سر سے لے کر پاؤں تک قیامت۔ لائبہ کے ساتھ کچھ نہ کر سکا، مجھے اس بات کا افسوس نہیں، مگر تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ نہ کرنے کا افسوس تاعمر رہے گا۔ باقر خباثت سے مسکرایا۔ شامیر نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں اور سرخ آنکھوں سے باقر کو دیکھا۔ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے باقر، یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ صرف میری بیوی ہی نہیں، عشق ہے شامیر درانی کا، جنون ہے شامیر درانی کا، اس کے سائے پر بھی شامیر درانی کسی کا سایہ برداشت نہ کرے۔ تم نے اس خبیث زبان سے اس کا نام لیا، ان غلیظ نگاہوں سے تم نے اسے گندی نظروں سے دیکھا۔ کرم الہی! شامیر زور سے چلایا۔ شامیر اتنے زور سے چلایا تھا کہ کرم الہی ہڑبڑاتے ہوئے کسی جن کی طرح اندر داخل ہوا۔ جی سر، کرم الہی بوکھلائے انداز میں بولا۔ اس کے اندر بڑی گرمی ہے، اس لیے اس کی گرمی دور کرنے کے لیے اس کمرے کا ٹمپریچر اتنا کم کر دو کہ اس کے اندر کی ساری گرمی نکل جائے۔ اور ہاں، یاد رکھنا اس کے تن پر ایک کپڑا نہ ہو، اور جب تک یہ آخری سانس نہ لے تب تک اس روم کا ٹمپریچر کم کرتے رہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہاری اچھی طرح خاطر تواضع کر کے تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر تم نے یہ سب بکواس کر کے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ شامیر نے زوردار ٹانگ باقر کے منہ پر ماری تھی۔ باقر کی چیئر دور جا کر گری تھی۔ کل تک اس کے جسم میں ایک سانس باقی نہ رہے۔ شامیر کرم الہی کو حکم دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔